کہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، آپ میدان بدر میں جب کفار مکہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تو آپ کی تلوار کا کوئی وار بھی خالی نہیں جا رہا تھا، آپ یکے بعد دیگرے کفار کا سر قلم کر رہے تھے۔ لیکن تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کی تلوار چل رہی تھی تو جس طرف آپ کی تلوار چلتی موت اس کا نصیب بن جاتا، جو آپ کے خلاف تلوار لے کر نکلتا۔ مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ اگر وہ ابو عبیدہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف رستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آپ کا آمنا سامنا نہ ہو، لیکن وہ شخص وقفے سے آڑے آ جاتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا۔ جب ابو عبیدہ کو کوئی اور رستہ نہ ملا تو آپ نے اس شخص کے سر پر تلوار ماری اور سر پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ شخص 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 حصوں میں کٹ کر مرنے والا شخص کون تھا؟ شاید آپ لوگوں کا سر چکرا جائے، شاید یہ سن کر آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ شخص کوئی اور نہ تھا بلکہ ابو عبیدہ بن جراح کا سگا والد عبداللہ تھا، جس کو میدان جنگ میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ایک جنگ کے بعد کہنے لگا کہ ابا جان، آپ 3 دفعہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے والد سمجھتے ہوئے اور والد جانتے ہوئے آپ پر تلوار نہ چلائی۔ تو کیا خوبصورت جواب حضرت صدیق اکبر نے دیا اور کہا کہ بیٹے، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا اللہ کی قسم کبھی تیرے ساتھ رعایت نہ برتتا۔ زندہ باد۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ اس مشرک کو قتل کیا جو ان کے والد کے روپ میں ان کے سامنے تھا، وہ شرک کرنے والا اور وہ کفار کا ساتھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کسی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑا نہیں اور اپنے والد پر بھی اسلام کی خاطر تلوار چلا دی۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میرے مزاج میں سختی نہیں ہے، میرے مزاج میں فرقہ واریت کو ہوا دینا نہیں ہے، میرے مزاج میں فرقہ واریت کی اس جنگ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ لیکن جو لوگ صحابہ پر تان کرتے ہیں اور جو لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور جو لوگ صحابہ کے خلاف اپنی زبان دراز کرتے ہیں، آؤ حضرت ابو عبیدہ کی زندگی دیکھو۔ ان لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہو جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے سگے رشتے بھی نہ چھوڑے، جس نے اسلام کی خاطر اپنے سگے باپ پر تلوار چلا دی۔ اس سے بڑھ کر حضور کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ وفاداری کیا ہو سکتا؟ لہذا جب بھی صحابہ کا معاملہ آئے، جب بھی صحابہ کی ذات آئے، کبھی تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کو فٹے لے کر نہ ناپنا، صحابہ کو دیکھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے دیکھنا۔